السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمان ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست، ہمارے بہادر ساتھی حامد میر، جن کی آمد پر مجھے خصوصی خوشی آج اس لیے کہ یہ ایک خواب تھا خواتین و حضرات جو شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے آج۔ حامد میر کی طبیعت جن دنوں ناساز تھی، جن دنوں زخمی تھے وہ، اور موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے باقاعدہ، تو میری ایک خواہش تھی، میرا خواب تھا جو دعا میں بھی کنورٹ ہوا کہ حامد میر جو ہی روح بصحت ہوں گے، ہم انشاءاللہ خبرناک میں انہیں نہ صرف دعوت دیں گے بلکہ انہیں کھینچ کے بھی لانا پڑا تو انہیں لے آئیں گے، کیونکہ اکثر وہ شرماتے ہیں اور نہیں آتے۔ آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، اور میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ ہم میں صحت مند موجود ہیں۔ حامد میر صاحب، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی ہمارے ایک اور مہمان ہیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی، میں سمجھ رہا تھا شاید ڈمی میوزیم سے تشریف لائے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب۔ آفتاب بھائی، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ شور چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو میں کیا کروں؟ آپ کیپٹل ٹاک کرو۔ آپ کیپٹل ٹاک کریں، بہت اچھے لگیں گے وہ کیپٹل ٹاک والا بیٹھا تو ہے آپ ان کے ساتھ، میں شو کروں گا نا یہ خبرناک۔ آپ کیپٹل ٹاک کریں، فراک پہن کے کریں، اتنے پیارے لگیں گے آپ دیکھ نہیں رہے حامد میر یہاں بیٹھا کتنا پیارا لگ رہا ہے؟ نا اس میں تو کوئی شک نہیں، اتنے چلاک آدمی اپنے اوپر سے بات کو گھما کر حامد میر۔ اچھا، آپ سیدھے ہو کے تو بیٹھے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کسی صوفے پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ میر صاحب تے پروگرام چاہے نا شاہ جی ڈرپلو دیکھیں میری صحت اجازت نہیں دیتی نا اس چیز کی۔ شاہ صاحب سیدھے ہو کے بیٹھو، لگتا کوئی آئس کریم والی ریڑھی کھلار گیا۔ آج آپ نے ہمارا یہ کیا ہوا؟ آئس کریم والی ریڑھی کھلار گیا ہے؟ بدتمیز۔ کھلار گیا کیا ہوتا ہے؟ کھڑی کر گیا جی۔ تو پھر ویسے تیرے منہ آئس کریم اچھی لگ رہی ہے، کیوں جی؟ تو بیر دا ذکر کریا کر، اخروٹ، گچک۔ اخروٹ بہت مہنگا پھل ہے بائی دا وے۔ یار یہ بات سنو نا، آپس کے کانسیپٹ بعد میں کلیئر کرنا نا، پہلے ہمارے ساتھ بات کرنا ہے۔ آپ سے نہیں، پہلے حامد میر سے سوال ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جی جناب۔ یہ کیپٹل ٹاک کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی جو ٹیم ہے خبرناک کی، آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں کافی امپروومنٹ کیا اور لائیو پروگرام کر رہے ہیں آپ۔ شکر الحمدللہ۔ تو کیپٹل ٹاک بھی لائیو ہوتا ہے، تو میں اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ اور کوئی کامیڈی کا شو جو ہے وہ میں نے کم ہی دیکھا ہے لائیو۔ نہیں لائیو، ہاں آپ مسلسل لائیو کر رہے ہیں، اور آپ نے ان دنوں میں بھی لائیو کیا جب جیو میں بہت برا وقت تھا۔ جی جی، تو اس پر میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو بھی اپریشیٹ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اور میری یہ بھی خواہش ہے، اور یہ میری دل سے یہ خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ آج اس شو کی ڈیوریشن 3 گھنٹے ہونی چاہیے۔ ہم رات 1 بجے تک نان سٹاپ حامد میر صاحب کے ساتھ، ہم قائم علی شاہ کے ساتھ، میوزک بھی ہے آج، مغیرہ کا گانا ہے، بڑا خوبصورت فلم دوستی کا گانا ہم آج پیش کریں گے، اے حمید کی موسیقی، ماسٹر جی کے نہایت دانشمندانہ گفتگو، اور تھوڑا سا زبان و بیان بھی ہے۔ جی سر، شو پاوے 48 گھنٹے تک کر لو، مگر زبان و بیان کاٹ لو۔ میں ابھی شروع کر دوں گا سر، آپ کو پلیز، آپ کو نصیر بھائی کی قسم۔ اچھا جی، نصیر بھائی ایز یوزول یاد نہیں رہے۔ خواتین و حضرات، آپ نصیر بھائی کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، جو ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری لائنز ٹھیک ہیں تو نصیر بھائی کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، گانا چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ہم آپ سے سیاسی گفتگو بھی کریں گے، پوری سیاسی صورتحال، سیاسی پولیٹیکل سیناریو ڈسکس ہوگا، جلسے جلوس ڈسکس ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جلسوں کے علاوہ حامد میر بھی ڈسکس ہوگا۔ حامد میر کسی طرح بھی جلسے جلوسوں سے چھوٹا موضوع نہیں ہے، اور یہ 19 اپریل سے پہلے بھی ایسی ہی صورتحال تھی کہ حامد میر پہلے بھی ایک بڑا اہم نام، پاکستان کے لیڈنگ اینکرز میں سے ایک، لیڈنگ صحافیوں میں سے ایک ہیں، کالم نگار۔ اچھا جناب، یہ بتائیے کہ جلسے جلوسوں سے سیاسی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جلسے جلوسوں سے کوئی مخصوص سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے جو سیاسی حریف ہوتے ہیں ان کو مروب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب حکومت کمزور ہو اور حکومت کا جو سٹائل آف گورننس ہے وہ ٹھیک نہ ہو، تو ایسی حکومت تو سیاسی جلسے جلوسوں سے مروب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر حکومت کی پالیسیز ٹھیک ہوں اور اس کی گورننس اچھی ہو تو کوئی جتنے بڑے مرضی جلسے کرے حکومت کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو حکومتیں اچھی پالیسی نہیں رکھتی اور ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ اقربا پروری
اور رشتہ داروں کے ذریعے حکومت چلتی ہے تو اس کے سامنے تو آپ 500 کا جلسہ بھی کر دیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کو مجموعی تناظر میں دیکھیں تو بڑا جلسہ کرنا جو ہے وہ کسی کی سیاسی طاقت کا اظہار اس لیے نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ MQM جو ہے وہ کراچی میں بہت بڑا جلسہ کر سکتی ہے, ٹھیک, لیکن وہ شاید پشاور میں بڑا جلسہ نہ کر سکیں. ANP پشاور میں بہت بڑا جلسہ کر سکتی ہے لیکن ملتان میں بڑا جلسہ نہیں کر سکتی. تحریک انصاف ملتان میں بڑا جلسہ کر سکتی ہے, خوزدار میں جلسہ کر کے دکھائے اتنا بڑا. خوزدار میں BNP مینگل گروپ کا جلسہ بڑا ہوگا, تربت میں نیشنل پارٹی کا جلسہ بڑا ہوگا. نیشنل پارٹی جو ہے وہ لاہور میں جلسہ نہیں کر سکتی. ایک وقت تھا پیپلز پارٹی ہر جگہ جلسہ کرتی تھی اور باقی ایک وفاقی جماعت تھی. آپ کو کچھ خیال نہیں آتا؟ ابھی بھی کر سکتا ہوں, یہاں پر بھی کر سکتا ہوں جلسہ. آپ جو کچھ کر رہے ہیں صرف یہی کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, اور یہ دیکھیں نا آپ, میری بات, آپ نے آج جلسہ دیکھا؟ ہاں جی دیکھا. کیا جلسہ؟ نہیں تو اس میں مایوس ہونے والی کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ پرس چوری کر کے لائیں گے. مایوسی نہیں, خوشی کے آنسو ہے. یہ خوشی کے آنسو ہیں. ان کی ہر بات نرالی ہے. یہ کچی شراب سے مرنے والوں کو شہید کہہ دیتے ہیں. ہر بات الٹ ہے ان کی. یار بات سنو, شکایت لگائے بغیر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کیا؟ یہاں پر یہ بات کرنی بنتی ہے. مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں جو اصلی شاہ صاحب ہیں, لیکن ڈمی والے نہیں. اچھا, آپ بھی مجھے زہر لگتے ہیں ویسے آپس میں. تو میں اچھا جی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے جلسے جلوس, اس کا مطلب ہے وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب تو اندر سے بہت ڈری ہوگی کیونکہ وہ کافی کمزور ہے. لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ جو ملتان کا جو رزلٹ ہے اس سے تو یہی لگا ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے تکیہ کیا تھا مسلم لیگ نون پہ, اور مسلم لیگ نون نے ان کے لیے ایک جلسہ بھی نہیں کیا. تو پیغام یہی ہے باقی جو جاوید ہاشمی, کئی جاوید ہاشمی ہیں, ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ ان پہ کبھی اعتبار نہ کرنا, جاگتے رہنا, جاگتے رہنا, ان پہ اعتبار نہ کرنا. وہ کہتے ہیں جاگتے رہنا, اینا تینا رہنا. لیکن جو آج جلسہ ہوا ہے اس کا بھی اگر آپ, جو آپ نے پہلے سوال کیا, تو اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے آج کراچی میں بڑا جلسہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگلے مہینے نومبر میں اس کا یوم تاسیس آ رہا ہے. ہاں جی. تو اصل چیلنج تو یہ ہے کہ اس پارٹی کا جو قیام ہے یہ آپ کے لاہور شہر میں ہوا تھا. جی جی. تو یہ اپنے یوم تاسیس پہ 30 نومبر کے دن لاہور میں اتنا بڑا جلسہ کریں. ویسے اتنا بڑا تو کر سکتے ہیں جتنا آج انہوں نے, اگر پیپلز پارٹی ایفرٹ کرے, ابھی مہینہ پورا ہے ان کے پاس, اتنا بڑا جلسہ تو وہ کر سکتی ہے. لیکن کیا اتنی پاپولر ہے پنجاب میں جتنی سندھ میں؟ اس وقت نہیں ہے. دیکھیں نا, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, بلکہ مجھے تو اس وقت آج یہ بھی ایک سوال بڑا ویلڈ ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے اس کی مناسبت تھی 18 اکتوبر 2007 کا جو سانحہ کارساز تھا. ٹھیک. اور اس سانحہ کارساز میں پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے, ان کے بہت سے جو رہنما ہیں وہ زخمی ہوئے. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس سانحے کے کچھ دنوں کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس سانحہ کارساز کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. میں سن رہا تھا آج آپ کا بھی پر بھی, تو اور بھی لوگوں کو انہوں نے یہ کہا تھا. تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ تو اچھا کیا. اتنا ویسے جلسے کے بڑے ہونے میں کوئی شک نہیں, تاحال نیشنل ہائی وے بلاک ہے. ہاں, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی تک پہنچے ہی نہیں, وہ جلسہ گاہ کی طرف گامزن ہے. ہاں, لیکن کیونکہ ہم صحافی ہیں اور ہمارا کام ہے سوال اٹھانا, تو آج کا جو اہم ترین سوال یہ ہے کہ آپ نے سانحہ کارساز کی اینیورسری پہ آج 18 اکتوبر کو جلسہ کیا, اور اس سانحے کو 7 سال گزر چکے ہیں, اور 2007 میں وہ سانحہ ہوا, 2008 میں آپ کی سندھ میں حکومت آ گئی تھی, 5 سال آپ کی حکومت رہی, اور پچھلے 1.5 سال سے بھی آپ ہی کی حکومت ہے. غور سے سنیے ذرا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے آج ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 7 سال پہلے جو 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز ہوا تھا, اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس سانحے سے پہلے خط لکھ کے کچھ لوگوں کو نامینیٹ بھی کر دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو کون کون ذمہ دار ہوگا. تو FIR بھی درج ہوئی, آپ نے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں آج نہیں بتایا وہ کون ہیں, بلکہ انفارچونیٹلی ان میں سے بینظیر بھٹو صاحبہ نے جن لوگوں پہ ذمہ داری ڈالی تھی وہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ کے اتحادی رہے, آپ نے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا. دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ایک سوال اور ہے کہ محض سانحہ کارساز یعنی خواتین حضرات, بی بی نے تو اپنی شہادت کے بارے میں جی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اگر یہ واقعہ ہوا اور ہونا ہے, ایک اٹیمپٹ میرے پہ بہت بڑی ہوگی, اور 4 میجر کیریکٹرز
مینشنڈ ہے اس میں. تو ان کی حکومت 5 سال رہی ہے, وفاقی حکومت ان کی تھی, صوبائی حکومت ان کی تھی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. رحمان ملک صاحب آج جلسے میں ان کے ساتھ مجھے سٹیج پہ نظر آ رہے تھے, وہ 5 سال وزیر داخلہ رہے, وہ کچھ نہیں کر سکے اس پہ. تو یہ بڑے سوالات اہم ہیں. اگر آپ تو اس کا مطلب یہ سیدھا سا جواب ہے احمد میر صاحب, وہ معصوم ہیں بیچارے, ان کی طرف. اچھا, اصلی وزیر اعلیٰ بھی ہمیں بہت پیارے ہیں, میں ذاتی طور پہ بخدا انہیں بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ بہت معصوم ہے, بہت معصوم ہے, کوئی لگی لپٹی نہیں ہے ان میں, تبھی تو ایسے بیانات دے دیتے ہیں. لیکن یہ ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. جو دوسرا فریق ہے جس کی طرف اشارہ ہے, ظاہر ہے وہ ان سے ڈاڈا ہوگا. ورنہ زرداری صاحب بڑے سینسیبل آدمی تھے, بہت باوسیلہ تھے, بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ خاموشی سے 5 سال انہوں نے اپنے پورے کیے. تو ان کی پرائرٹی 5 سال پورے کرنا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, ان کا نعرہ بھی تو ہے نا. یہ جو زرداری صاحب کی پالیسی تھی نا جی, وہ تھی ہومیوپیتھک پالیسی. کہ اگر فائدہ کوئی نہیں, فائدہ نہیں تھا, نقصان بھی کوئی نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب یہ بار بار میں بات کرتے کرتے میری طرف اشارہ کریں, دیکھنا میرا ڈیلا نہ نکال دیں. اچھا جی میں میر صاحب شاہ جی نو دیکھ رہے ہیں نا, وہ اور تھلے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ بس یہ سمجھیں یہاں سے آگے نو گو ایریا سارا. اچھا جی, کچھ نہیں کہتے آپ کو, علاقہ غیر ہے, ادھر کچھ نہیں کہتے. ان کو نو گو ایریا بڑا پسند ہے کیونکہ کراچی میں اکثر نو گو ایریاز ہیں. ہاں جی, یہ بھی اندر سے نا ان کو بھی شکایتیں لگانے کا بہت شوق ہے. ویسے جمہوریت کے لیے تو ان کی بھی بہت قربانی ہے, بہت بڑی قربانی. اتنی بڑی قربانی تو جنت کے دروازے کو ہاتھ لگا کے واپس آئے. جمہوریت کے لیے نہیں, آزادی اظہار کے لیے. آزادی اظہار کے لیے آپ اسے جمہوریت کہہ کر میرا خیال ہے, کیونکہ جمہوریت, سیاستدان, یہ کلیشے بن چکے ہیں. لوگ اس سے کوئی اتنا متاثر نہیں ہوتے, حالانکہ سیاسی لوگ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. بہت. یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں محسوس کر رہے ہیں آپ کے مڈ ٹرم الیکشنز کی کوئی ہوا, کوئی ایسی کوئی ماحول؟ دیکھیں, مڈ ٹرم الیکشن صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دے دیں یا انہیں کسی دوسرے آئینی طریقے سے ہٹا دیا جائے. تو وہ کیا آئینی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالتی فیصلہ, جو جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے تھے, تو کوئی عدالتی فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے, کوئی پرانی ایف آئی آر نکل ہے, کوئی پرانی ایف آئی آر نکل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا ایک خیال ہے کہ اگر ان کو کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے نکالا گیا تو پبلک پرسیپشن یہی ہوگی کہ یہ وہی فورسز نے کام دکھایا ہے جو کہ 17 اگست کو امپائر کی انگلی کھڑی کروانا چاہ رہی تھی. تو اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے, پبلک پریشر میں نہیں آتے, تو مجھے نہیں لگتا کہ مڈ ٹرم الیکشن ہوگا. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عدالت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات ابھی تک نہیں کروائے. تو اگر اگلے سال بلدیاتی انتخابات 4 صوبوں میں ہو جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کا مڈ ٹرم الیکشن ہی ہوگا, کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ پہ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ان کا ہاتھ وہاں تک آ گیا, ابھی ادھر آئے گا. اگر بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو سندھ میں آپ کا حشر کیا ہوگا. اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ پارٹیاں جو آج کل بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں, کیا وہ 4 صوبوں میں اتنی پاپولر ہیں جتنی کہ کبھی وہ ملتان میں پاپولر نظر آتی ہیں اور کبھی کراچی میں پاپولر نظر آتی ہیں. اچھا, عمران خان کے پی کے میں کچھ بریک تھرو کریں گے؟ دیکھیں, ابھی تک کے پی کے میں کوئی انہوں نے ابھی تک بہت بڑا کام تو نہیں کیا, کیونکہ ان کی حکومت کو بھی صرف وہاں پہ 1.5 سال ہوا ہے اور پچھلے کافی عرصے سے وہ دھرنے میں مصروف ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے, اور انکمبنٹ ہے وہاں پہ, ہاں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پولیس کا جو سٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, اس سے عام آدمی کی زندگی پہ احمد میر صاحب کیا اثر نہیں, لیکن جو تھانے کچہری میں لوگ ذلیل ہوتے ہیں وہ کم ہوا ہے. اور ان کی پاپولیرٹی جو ہے ہو سکتا ہے کہ کے پی کے میں ابھی اس پہ اتنا اثر نہ پڑا ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جب ہوتا ہے تو پھر کیا بلوچستان میں بھی وہ اس طریقے سے اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑیں گے جس طرح کہ آج کل وہ سینٹرل پنجاب میں گاڑ رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پنجاب کی طرف آئیے ذرا, سینٹرل پنجاب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بڑے ٹھیک ٹھاک مارکے ماریں گے؟ دیکھیں, جو ملتان میں جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور جن لوگوں نے ان کو وہاں پہ لارا لگایا ہوا تھا اور ان کو اپنی حمایت کے لارے لگائے تھے, تو جاوید ہاشمی صاحب نہیں ہارے. یہ ملتان میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ہار گئے ہیں. یہ مانے یا نہ مانے,
یہ شکست نواز شریف کی اور شہباز شریف کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں، میں کہتے سنا ہے انہیں، کیونکہ ظاہر میڈیا پہ تو نہیں، قہوہ خانوں میں اور تھڑوں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر سرکاری مشینری کو استعمال نہیں کیا، بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو یہ لوگ تو پھر ایس ایچ او کو استعمال کریں گے، نہیں، لیکن وہ زمانہ گیا آفتاب اقبال صاحب۔ اب اگر بلدیاتی انتخابات کے موقع پر سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے تو میرا خیال ہے لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ مشینری استعمال کرنے والے جو اہلکار ہوں گے ان کو اپنی نوکریوں کے لالے پڑے نہ پڑیں، جان کے لالے ضرور پڑیں گے، واہ، میرا خیال ہے۔ یہ بات درست ہے، اور اس کی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ میڈیا کو جاتا ہے، میڈیا کو بھی جاتا ہے اور سول سوسائٹی کو بھی جاتا ہے، اویئرنیس کی جو لیکن پتہ نہیں ان کو جاتا کہ نہیں جاتا۔ ہمیں جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جاتا ہے جی، جاتا ہے، جاتا ہے۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں، ابھی مجھے بھیجا آج زرداری صاحب نے 100 روپے کا کریڈٹ بھیجا مجھے انہوں نے۔ اچھا اب میری بات آپ غور سے سنیں، آج آپ نے دیکھا ہماری اسٹرینتھ کتنی تھی احمد صاحب، آپ نے دیکھا کم از کم 10 کروڑ بندہ۔ آپ نے آج میڈیا کو ڈرون کیوں نہیں چلانے دیے یہ بتائیں؟ ڈرون کیوں نہیں چلا؟ میری بات تو بیچ میں آدھی رہ گئی نہیں یار آپ لوگ۔ اچھا جی، بڑے زود رنج واقع ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا جی جانتے ہیں میں رو کیوں رہا ہوں؟ جی، آج پکی کھانا بھول گیا ہوں۔ اچھا آپ اس کو پھکی کہتے ہیں؟ اور آپ اسے کھاتے ہیں؟ یار یہ آپ دونوں مل کے یہ کرنے ہیں۔ اچھا سر، ایسے ذرا میں کیا گزارش کر رہا تھا آپ سے؟ آپ گزارش نہیں، آپ فرما رہے تھے کہ 20 کروڑ کا جلسہ تھا۔ 20 نہیں، میں نے 10 کروڑ کا ہے یار، یہ دیکھیں نا یہ کس طرح کے لوگ اینکر، کتنے پیسے دے کے اینکر لگے ہو جی میں یہ بتائیں۔ ਕਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? 10 ਸਾਰਾ ਜਲਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ہاں جی، وہ دیکھے نا پی ٹی آئی کا نمائندہ، ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਝੰਡੇ ਬਣਾਏ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਠੁਮਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। اچھا اور دوسری بات، آپ کا ڈی جے بھی ان سے بہتر تھا، کیونکہ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ نہیں ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ مجھے بات کر لیں دو، پہلے مجھے بات کر ਸਾਡੇ لیں ਡੀਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਡੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ دو۔ یار یہ کیا ہر وقت ایک ناراض خالہ بن ਨਹੀਂ کے ਐਸੇ بیٹھے؟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋ کس میں بیٹھے ہو؟ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀਗੇ اچھا میں ਖਬਰਨਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਬਹਾਨੇ ਬੈਠਾ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ اچھا جلدی سے بات مکمل کرو۔ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਈਲ ਹੀਗਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ شو کے بعد ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਬੱਟੇ ਟਕਾ ਕੇ اے لگ دے جی گلو بٹ نے مچھا مناتی جی ہیں۔ جی یہ وہی ہے، یہ کس ਪੌਮੀ ਬਟ ਕੇ ਕੁਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਬੱਟ ਪੁੱਤਰੇਗਾ ਆਪਣਾ یہ پومی بٹ کے والد صاحب ہیں نا؟ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ہر وقت گزراں والا کرتے رہتے ہو۔ گزراں والا بڑا عمدہ شہر ہے اور حامد میر کا شہر ہے۔ ਕਿਹਨੇ ਦਾ حامد میر ਪਹਿਲੇ کا۔ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ خیر ہے اچھا جی، بعد میں ہم اس وقت چیلنج لیں گے حامد میر سے نصیر بھائی کے لیے، لیکن بریک کے بعد۔ خود دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، خبرناک جاری و ساری، حامد میر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ان سے چیلنج لیں گے ہم نصیر بھائی کے لیے، اور اس سے پہلے ماسٹر جی کچھ فرما رہے تھے۔ جی آفتاب صاحب ایک مارجن تسی دیو پیپل پارٹی نو، ماسٹر جی جب تک اردو میں نہیں دیں گے، میں اردو میں نہیں کہیں گے، میں کوئی مارجن نہیں دوں گا۔ ایک مارجن دے دے جی کیا؟ کہ الیکشن سے پہلے بھی ان کو سیکورٹی تھریٹ رہا، جلسے بیچارے نہیں کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ویسے حامد اتنی میر صاحب، بالکل شہادتیں صحیح ہوئی بات ہیں ان کی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آج کا دن کم از کم اس بات کو بھی، اس نالائکی اور نااہلی کو کمیموریٹ کرنے کے لیے بھی یہ آج کا دن بڑا موضوع ہے کہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں پیپلز پارٹی کو اس تھریٹ سے نہیں بچا سکی، اور پیپلز پارٹی حکومت میں آ کے بھی اپنے آپ کو اس تھریٹ سے نہیں بچا سکی۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اور آج بھی بہت سے دوست، میں لگاتار ویسے کراچی رابطے میں رہا ہوں، اور اسی بہانے آج یہ اسی جلسے کا اعجاز ہے کہ بہت طویل عرصے بعد آج بہت سے دوست فون پر میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں جو جلسے میں موجود بھی تھے۔ کچھ لوگ اپنی تصویریں بھیج رہے تھے، سیلفیاں بنا کے بھیج رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سیکیورٹی تھریٹ اتنا خاص تھا، اتنا زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچے، کچھ صحافی لوگ بھی نہیں جا سکے، بہت سے لوگ ہیں جو اس وجہ سے جو وڈرا کر جاتے ہیں کہ نہیں آج نہیں جانا، لیکن بڑا رش تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ اپنی جگہ پہ
मौजूद था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई सानिया कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗੱਤੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। अच्छा बात सुनो, तुम हर बात पर तुम्हारे ऊपर मेरा ख्याल सोबत का असर हो रहा है। ये भट्ट साहब के साथ बैठ करना हर वक्त लड़ाकू और झगड़ालू बने रहते। भट्ट साहब तो मैंने चंगे नहीं लगा। भट्ट साहब ना मैं आके पिन्नी ना खंजर लाया। पिन्नी क्या होती है? चलो पिन्नी नाल खंजर नहीं लाया, सिर ते एटम बम रखे है। अच्छा ये से ना असर हो गया, ये लड़ाका हो जाएगा और ये बट ये खुसरा हो जाएगा इसके साथ। अच्छा मेरी बात सुने ना जी, सिक्योरिटी का थ्रेट ये जो आप बात कर रहे थे ना, साईं बिलावल साईं जो है वो अपने लिए नहीं डरते हैं, वो दलेर आदमी है। इसमें कोई शक नहीं, बिलावल दलेर है और बिल्कुल अपनी वालदा और अपने नाना की तरह है। देखें, उसने एस्टैब्लिशमेंट को भी चैलेंज किया, उसने इंडिया को भी चैलेंज किया, उसने हर तरफ, उसने अपने हर मुखालिफ को, और इनकी पुलिस को भी चैलेंज किया। आज कराची पुलिस का जो तर्जुमान है उसने एक ट्वीट किया जलसे से 2 घंटे पहले कि 2 रिक्शे जिनमें बारूद भरा हुआ है वो जलसागाह के इर्द गिर्द फिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, इनकी पुलिस की इस ट्वीट के बावजूद लोग वहां पे जलसे में गए। तो इनकी पुलिस आज इस जलसे को नाकाम करने में नाकाम होगी। सर बरूद वाह 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 वाह, यानी क्या ट्वीट थी, सुभान अल्लाह। अच्छा, कि जिसने जाना है वो भी न जाए। मेरा एक सवाल है हामिद साहब से, आप सिर्फ पुठी चीजें ही पढ़ते हैं कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज नहीं पढ़ते। नहीं, लेकिन स्पेशल ब्रांच की परफॉर्मेंस आज बहरहाल बहुत बेहतर थी कि उन्होंने बहुत सी चीजों पर नजर भी रखी और इन्फॉर्म भी, पहम एक राब्ता रखा। स्पेशल ब्रांच सिंध की, मैं समझता हूँ कराची रक्षे जी बरूद नहीं सी, शाह साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। लेके नहीं फिर रहे थे, मैं खुद फिर रहा था वहां पर। मैं क्यों इनको क्यों लेके फिर रहे थे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ना यार, ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਉਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सीरियसली स्पीकिंग, अगर कराची पुलिस को ये पता है कि 2 रिक्शे जिनमें बारूद भरा हुआ है वो फिर रहे हैं, तो ट्वीट करने के अलावा उनको पकड़ भी तो लें ना। पकड़ते क्यों नहीं, ट्वीट कर देते हैं। साहब लाखों रिक्शों में से पता नहीं कौन से हैं वो 2, और अगर पकड़ते पकड़ते फट गए फिर अच्छा, और दूसरी बात देखें, मैं कह रहा था वो अपने लिए नहीं डरते हैं, सिक्योरिटी उनको अपने लिए नहीं चाहिए। उनका मोबाइल बड़ा एक्सपेंसिव है बिलावल साईं का, वो उसके लिए उनको ना थोड़ा सा, अगर कोई छीन के ले जाए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। अब देखें ना, बिलावल अभी बहुत कुछ सीखेगा, अभी बहुत से मदारिज तय करेगा, लेकिन जिस चीज से मुझे डर है, जिसका बार बार मैं उसका इजहार कर भी चुका हूं दोस्तों के आगे भी, उसका बेखौफ होना। वो अपनी वालदा की तरह, अपने नाना की तरह जरूरत से ज्यादा बेखौफ है, और ये बात ठीक नहीं है। वो इतना मोहतात भी ना हो जितना कि उसके वालिद साहब है, लेकिन इतना बेखौफ भी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जनाब, आपका चैलेंज। अच्छा, अगर आप इजाजत दें मैं 2 चैलेंज करना चाह रहा हूँ। आप 4 चैलेंज। एक चैलेंज जो है वो होगा तो इनको, लेकिन उसका मुखातिब जो है वो कोई और होगा। अच्छा, दूसरा चैलेंज बराह रास्त इनके लिए। अच्छा जी, यानी एक आप सिर्फ पैगाम देंगे, एक पैगाम दूंगा और एक चैलेंज। पहले पैगाम दे दीजिए। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अच्छा जी, ये तो हो गया ना पैगाम, लेकिन जो चैलेंज है वो आपको इसका भी बताया ना, ये कौन सा है? चलें जी। आवाज मैडम नूरजहां, फिल्म का नाम है ससुराल, मूसीकार थे हसन लतीफ लिलक। वाह वाह वाह, लेकिन आप ससुराल जा नहीं ना सकते। हाँ नहीं, लेकिन बात ये उन्होंने इन पे तवीज किए हुए हैं। हसन लतीफ बाबा इन्हें कहते थे, एक खास निक नेम था इनके लिए। हसन लतीफ लिलक नहीं, उनके लिए मैंने सुन रखा है, मेरे अब्बा के पास आते जाते थे, बाबा गालबन इन्हें कहते थे। बड़े प्यारे से गुगलू से हुआ करते थे, एफटी से। एक चैलेंज मैंने भी करना है हामिद वो भाई बाद में जी, हामिद मीर साहब, और गा के चैलेंज कीजिएगा तरन्नुम में। तरन्नुम में शायद नहीं, अब तरन्नुम, अब आपकी ये आपकी सहाफती नहीं, आपकी सकाफती सलाहियतों का इम्तहान है। सकाफती सलाहियत। जी जी जी, जरूरी है। अख लड़ी बदो नहीं, अख लड़ी बदो बदो क्या होता है? नहीं, अख लड़ी छड़ी कोई नहीं। ये तो गाना गा रहे हैं या कोई पैगाम दे रहे आपसे हैं? मुखातिब हूँ। वो आपसे मुखातिब है, लेकिन गा के जरा, अख ताकि लड़ी बदो बदी मौका मिले कदो कदी। कदो कदी नहीं, लेकिन हम चैलेंज ये ले ही नहीं रहे। ये चैलेंज है नहीं, इसलिए कि जो रिवायत है आप उसे तो पूरा करें ना, थोड़ा सा गा, थोड़ा सा तरन्नुम में, थोड़ा सा बेसुरा ही गा दें। वो जो सुर है वो मुझे भूल गया। मैं कह रहा हूँ कदी कदी है कि कदो कदी है? कदी। मैंने जरा उसको जरा मोहतात किया है क्योंकि आप काफी खतरनाक हैं। कोई बात नहीं, क्या हो गया मीर साहब, आप इतने मोहतात क्यों हो गए हैं? तो जरा चैलेंज करें खुल डुल के, कोई बात नहीं। बड़े देर बाद तुसी आए हो, आज तुम साथ दे नहीं जान देना।
प्लीज जरा चैलेंज लो करें भी अब मीरा के कहने पे ऑफ कोर्स यू नो अभी तो आपने भी माशाल्लाह बड़ी मलंगा वाली शर्ट पाई आज बड़ी देर बाद देखा ना मुझे बड़ा अच्छा ये फ्रेम ही कितना खूबसूरत लग रहा है शाह साहब नु काट के आपको इस मॉडर्न मलंग के इंतकाम का पता हाँ, नहीं है। पता है लेकिन शाह साहब इस फ्रेम की जान है। सही बात है और बिल्कुल थोड़ी सी जान है जी शाह आमिर मीर साहब जल्दी क्योंकि हमने गाना भी सुना है। बदी मौका यार, मिले गा कभी- के पता नहीं शर्मा ही जाते हैं पता नहीं क्या आ गया है मुझे देख के मैं तो बस- मीरा को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दूं। ये मीरा है? ये मीरा बना हुआ है यहाँ पे अच्छा। मीरा मैं मीरा गा के चैलेंज कर दियो कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ खुश करने वास्ते फिर संडे ਦਾ डांस भी दिखावांगे। ना यार ये क्या बात है संडे का तुम ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं तुम्हारी ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਥ ਨਾ ਕਰਿਆ मैं तुम्हारी मैं साइड ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਨਾ और अच्छा भला शो हो रहा था ये दोनों बोले लग रहा है तुम्हार बाजार च बैठे हैं। मोटा तो हाथी पाया जाता अच्छा जी कोई और गाना गा दीजिए जो थोड़ा बहुत आप गुनगुना सकते हैं ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्योंकि बात बात रुकी रहेगी हम्म। कोई छोटा मोटा मुझे गाना अब याद कोई नहीं आ रहा। चलें यही जो थोड़ी देर पहले आंखें मार रहे थे यही आप गा सकते हैं मुझे कोई पता डाले हाफ पे। चले कोई अपने कॉलेज डेज का सुना दे क्या आ गया मीर साहब आप इतने अच्छे ये लग भी रहे कॉलेज डेज का ही था जो सुना रहे बल्कि स्कूल डेज का था अखलड़ी बदोबदी अनवरा का गाना क्या वजह है शेर नहीं सर ये बनारसी था हाँ बनारसी ठग वो भी स्कूल डेज थे देखे ना बनारसी ठग ये भी एक मैसेज है। बहुत से बनारसी ठग जो है वो बड़े आजकल मोतबर बने हुए हैं। बड़े बड़े बनारसी ठग मोतबर बने हुए। अब मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा। जल्दी चैलेंज कर ले फिर नसीर भाई गायब हो जाते हैं। जी जनाब यार मेरे ब्याह पे आप कर देना सही मैं इतने मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। अच्छा आप याद करें शाह जी आप हाँ। चैलेंज करें शाह साहब ने जेड़ा अच्छा जी आप दोनों ना करें नसीर भाई के साथ बैठी हैं जो खातून वो चैलेंज करेंगे बिल्कुल ठीक है। जी कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाए हजारों है शिकवे क्या क्या बताए। अच्छा हामिद मीर ही नहीं सुर की तरफ से सबका हाथ तंग है। ये अनवर कमाल पाशा साहब उनकी फिल्म अनारकली इसके मूसीकार दो थे मास्टर अनैत हुसैन और रशीद दत्तरे। आज ख्वातीनो हज़रात पाशा साहब की बरसी भी इत्तेफाक से आज थी आज है और ये बहुत खूबसूरत है बहुत बड़ा नाम हमारी फिल्म में। आप इन द मीन टाइम खुदारा मेरी दरखास्त है हमारी ये एक ट्रेडिशन है इसे तोड़िए मत गाना सोचिए मैं ब्रेक पे जाने लगा। मुझे फौरन याद आ गया। अच्छा जल्दी 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 चोर चोर काले चोर अंदरों होर ते बारों होर। ए तुसी गाना सुनाओ सीधा फिल्म नसीर का भाई नाम है जीरा ब्लेड आवाज मसूद राना मूसीकार नज़ीर अली और लिखा था हबीब जालिब। वाह 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 हबीब जालिब भी बड़ा। आप भी थोड़े से ख्वातीनो हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।